ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ اس بات پر، اس مسئلے پر غور کیا گیا تھا کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کا علم مجھے 10% ہے، آپ حضرات کو 100% ہے۔ بحث اس پر نہیں کرنا ہے کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس ریاست میں، کس ضلع میں کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، وہ رپورٹ پیش کرنا نہیں ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، ہمارے سے کیا چوک ہوئی اور کیا غلطی اب بھی ہو رہی ہے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ کل ہی نہیں آنے والا۔ امریکہ نے، یورپ نے، جرمنی نے 200 سال پہلے بے حیائی کا بیج ڈالا تھا، آج 90 پر 2% خاندانی نظام تباہ، نتیجہ آنے میں 200 سال لگے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں لیکن مطمئن ہیں کہ نہیں، ویسی کوئی خرابی تو ہمارے گھروں میں نہیں، اب نہیں ہے۔ تمہاری نسلیں در نسلیں جب 50-60 سال گزریں گے تو یہ بے حیائی کی برائی دل سے یکسر نکل جائے گی۔ پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں، پورے خاندان میں
اگر آپ عصمت اور عفت آپ نوجوان لڑکا اور لڑکی کو تلاش کرنا چاہے تو یہ ناممکن تو نہیں ہوگا، مشکل ضرور ہو جائے گا، چند گنے چنے افراد باقی رہ جائیں گے۔ ابھی 15 دن پہلے بھدراوتی کا ایک علاقہ ہے، وہاں 2 دن کا کیمپ تھا۔ میرے استاذ مفتی شفیق احمد صاحب ہیں، دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں وہ 2 دن کا کیمپ تھا۔ اس میں میرے بھی 3 مقالے تھے۔ اس میں ایک مقالہ یہ تھا کہ عورتوں کو مسجد آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یہ مسئلہ تھا۔ اس لیے کہ صحیح ترین روایتوں میں یہ بخاری ہے، بخاری سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ علماء نے فرمایا اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ نے اسے غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ان روایتوں میں ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ عورتیں آتی تھی نماز کو اور عیدگاہ میں آتی تھی عورتیں، ہے تو تم کیوں منع کرتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ اس کا لمبا 10-15 صفحے کا ہے وہ، اب اسے پورا دہرائیں گے تو وہ پورا وقت ایک ہی مسئلے میں چلا جائے گا، اسے دہرانا نہیں ہے۔ حدیثیں بھی ہیں جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں، زمانے نبوت میں، ایک صحابیہ جن کا نام ام حمید ہے، ام حمید، انہوں نے پوچھا، درخواست کی، میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ذرا غور کرو، زمانہ نبوت ہے اور امام الانبیاء ہیں اور صحابہ کی جماعت پیچھے ہے، تو صحابیہ پوچھ رہی ہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں یا پڑھنا چاہتی ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ تیرے گھر میں نماز پڑھنا یہ سب سے اچھا ہے، اور گھر کے اگر 4 حصے ہوں تو سب سے اندر کے اور سب سے زیادہ اندھیرے والے کمرے میں نماز پڑھنا اچھا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود کے اثر کا خلاصہ ہے۔ تینوں روایتوں کو ملا کر کے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ بازاروں کا نہیں ہے، مسئلہ آفسوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ کالج اور اسکول کو جا سکتی ہے کیا، مسئلہ یہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ عورت شادی محلوں میں ننگا ناچ سکتی ہے کیا، مسئلہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ زمانے نبوت ہے، جماعت مقدس صحابہ کی جماعت ہے، امام الانبیاء ہے، کیا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ حضور فرما رہے نہیں، تو تیرے گھر میں نماز پڑھ۔ بہت ساری ہے، لمبی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ عورت نماز بھی اپنے گھر میں پڑھے، اور اب تو علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ فسق و فجور کی کثرت ہے، فاسقوں کا راج ہے پورے اس پر، ہوا تک زہریلی ہو گئی ہے، اور وہ حضور کی صحبت کا اثر تھا، نیک لوگوں کی کثرت تھی، اور وہی ہر لمحہ امکان تھا کہ اب وہی آئے، صبح کو آئے، شام کو آئے، اس لیے وہی سننے بھی جاتی تھی۔ مقصد، اصل مقصد وہی تھا۔ مسجدوں کو آنے کا ایک مقصد تو نماز تھا، اس سے بھی بڑا مقصد یہ تھا کہ صحابیات براہ راست ڈائریکٹ حضور سے حدیثیں سن کر آگے روایت کریں، اور کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھے۔ اس لیے حضور نے ان کی درخواست پر ان کے لیے الگ وقت مقرر فرمایا تھا، ایک دن مقرر فرمایا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عیدین کی روایت میں ہے کہ حضور نے باکرہ اور شادی شدہ پردہ نشین خواتین
اور ایام والی عورتیں، ایام والی ناپاک عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کی اجازت دی تھی. فرماتا نکلو سب. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک عورتیں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، مسلمانوں کے دعا میں شریک ہوگی اور جو وحی آئے گی اس وحی کو سیکھے گی. اب یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے علماء نے یہ کہا کہ اب مسجدوں کو عورتوں کا آنا جائز نہیں. اس کا خلاصہ جو میں نے لکھا ہے وہ ایک صفحے کا ہے، جلدی جلدی سنا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ان اسباب کی طرف چلیں گے. دیکھو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسے سماج میں، ہمارا سماج ہے یہ، جہاں قانون شریعت نافذ نہیں، یہاں قانون شریعت نافذ نہیں، اسلامی ممالک میں اکثر ممالک میں بھی نافذ نہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا ان مسلمانوں کے ملکوں کو مسلمانوں کے ملک کہو، اسلامی ملک نہ کہو. ایک دو کے علاوہ ان مسلمانوں کے ملک میں بھی کتاب و سنت کے قانون نافذ نہیں. ہمارے ہندوستان کا کیا ذکر ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسے سماج میں جہاں قانون شریعت نافذ نہیں، شرعی حدود کا لحاظ رکھنا ممکن نہیں، برائی کے محرکات عام ہیں، چاروں طرف اسباب کی کثرت ہے جو انسان کے جذبات کو آگ لگا رہے ہیں. بدنگاہی، بے پردگی اور ننگی فلمی اشتہارات ٹی وی اور ویڈیو کے ذریعے ہر لمحہ گویا برائی کی دعوت دی جاتی ہے. وہاں خواتین کا مسجدوں میں آنا فتنوں کے دروازوں کو کھولتا ہے. یہ مسجدوں میں آنے کے بارے میں ہے. دین کے نام پر اگر یہاں مسجدوں کو عورتیں آئے، کبھی نہ کبھی ایک واقعہ پیش آ گیا، اچھا اب نہیں آیا، 10 سال کے بعد پیش آئے گا، اب سارے شریف لوگ ہیں، 20 سال کے بعد پیش آئے گا. تو اگر بازار میں واقعہ پیش آیا تو وہ تو بازار ہے، لیکن یہ تو دین کے مرکز ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں. اگر مسجد مدرسے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو دین بدنام ہوگا، دین کا مرکز بدنام ہوگا. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے اسی کو بہتر سمجھا ہے کہ وہ گھر ہی میں نماز ادا کیا کریں. یہ پورے میرے مقالے کا خلاصہ ہے، 15 صفحے کا ہے، اور اس میں احادیث بھی ہیں اور اس میں تابعین کے آثار بھی ہیں. حضرت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر بھی اس میں ہے، یہ بھدراوتی میں نے پیش کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ مزاج نبوت کو سمجھنے والی ہیں، مزاج نبوت کو سب سے زیادہ سمجھنے والی، زیادہ روایتیں کرنے والے کم صحابہ ہیں. اس میں ایک حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس میں ایک حضرت عائشہ بھی ہیں جو زیادہ سے زیادہ روایتیں نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ کے جو والد ہیں حضرت صدیق اکبر، وہ بہت کم روایتیں نقل کرنے والے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ رفاقت حضور کی صدیق اکبر کو ہی حاصل ہے. اتنی رفاقت تو فاروق اعظم کو بھی نہیں، کسی صحابی کو نہیں. لیکن روایتیں نقل کرنے کا یا تو موقع نہیں ملا، اس لیے کہ ان کا 2 سالہ جو خلافت کا زمانہ ہے وہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت میں گزر گیا. ادھر کا فتنہ، ادھر متوجہ ہوتے ہیں، ادھر کا فتنہ، ادھر زکوٰۃ کو منع کرنے والوں کا فتنہ، ادھر جو ہے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس ساری سرحدوں کی حفاظت کر گئے. اگر صدیق اکبر وہ کام نہ کرتے تو مورخین نے لکھا ہے یہ کام فاروق اعظم کا بھی بس کا نہیں تھا. قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام صدیق اکبر نے کیا ہے. مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جمع کیا ہے، حضرت عثمان نے جمع نہیں کیا، حضرت عثمان نے پھیلایا ہے. قرآن کو جمع تو صدیق اکبر نے کیا ہے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب اس وقت اپنے زمانے میں فرما رہی ہیں عورتوں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی ہے، ایک بات پیدا ہو گئی ہے، یعنی پردے میں ہلکی بے احتیاطی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر یہ بات حضور دیکھ لیتے تو حضور عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ رواج بھی اس میں ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو اصل موضوع کی طرف۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں یہ رپورٹ نہیں دینا چاہتا، وہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا کہ کس ملک میں کتنی ہزار لڑکیاں روزانہ بھاگ رہی ہیں، ہمارے ملک کے کس ریاست میں کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، وہ میرے سے زیادہ تم کو معلوم ہے۔ وہ رپورٹ میں دینے کے بجائے آپ مجھے دے تو بہتر ہے۔ غور یہ کرنے بیٹھے ہیں ہم لوگ کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اور ہمارے سے کیا غلطی ہوئی، کیا چوک ہوئی، اور اب بھی کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اس کے ضمن میں نے اشارہ کیا، مسلمان مطمئن ہے، دیندار مسلمان مطمئن ہے کہ نہیں ویسی کوئی بات تو نہیں ہے، ابھی نہیں پیدا ہوئی۔ جیسا میں نے کہا کہ بے حیائی کا بیج امریکہ، لندن اور جرمنی نے 200 سال پہلے ڈالا تھا۔ آج جن نتائج کو بھگت رہا ہے ان نتائج کے آنے میں 200 سال لگے امریکہ کو۔ وہ تمام تفصیلات میں کئی سو صفحات پڑھ چکا ہوں اس پر، اور اس موضوع پر 2 کتابیں قابل مطالعہ ہیں اردو پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ خاتون اسلام اور یہ پردہ نام کی ایک کتاب ہے جو 260 صفحات پر ہے۔ خاتون اسلام تو 300 صفحات پر ہے۔ بہت اچھی کتابیں ہیں، آپ کو پڑھیں گے آنکھیں کھل جائیں گی کہ امریکہ نے نعرہ لگایا تھا عورت پر اسلام ظلم کرتا ہے، عورت کو آزادی دو، عورتوں کو اسلام نے گھروں میں قید کر دیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، نکالو گھروں سے باہر، نکالا، ایسا نکالا کسی گھر کی نہیں رہی، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی، اور نہ شوہر کی، نہ بھائی کی، کسی کی نہیں۔ دیکھو یہ ایک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اب میں اصل موضوع پر جلدی بیان کر دوں گا 20 منٹ میں۔ یہ ایک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اور یہ ایک انسانوں کا بنایا ہوا راستہ ہے، خود ساختہ راستہ، ایجاد بندہ، خود اپنے گھر سے بنایا، اپنی عقل سے۔ انسان کی عقل ہی کیا ہے جو عورت و مرد کے مزاج، اس کی صلاحیت، اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھ سکے۔ عورت کا مزاج الگ، مرد کا الگ، اس کی صلاحیت الگ، اس کی صلاحیت الگ، اس کے پیدا کرنے کا مقصد الگ، اس کے پیدا کرنے کا مقصد الگ۔ مرد کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ خاندان کا ذمہ دار ہے، اور تمام اپنی ماں، بیوی، بیٹی، سب کا نان و نفقہ، کمانا، کھلانا، گھر، علاج، اس کے کپڑے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک انسان اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ ایک انسانوں کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ اور امریکہ نے یہ غلطی کی کہ اسلام نے عورت کے پیدا کرنے کا جو مقصد بتایا تھا اس مقصد کو سامنے رکھ کر تمام احکامات کو اس کے ارد گرد گھیر دیا تھا، چاروں طرف گھیر دیا تھا احکامات میں۔ اسے گھر کی رانی و ملکہ بنایا تھا، اسے ہوم منسٹر بنایا تھا، گھر کی نگران بنایا تھا، شوہر کی خدمت گزار بنایا تھا، اسے بچوں کی تربیت کرنے والی بنایا تھا، آنے والے مہمانوں کا اکرام، وہ استقبال کی ذمہ داری عورت کی ذمہ تھی۔ مرد بھی گیا، گھر بھی گیا، گھر سے عورت بھی گئی۔ بچوں کی کون نگرانی کرے گا؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا؟ اخلاق، اس کے اخلاق پر پہرا کون دے گا؟
اسے کون کھانا کھلائے گا؟ اسے کون محبت دے گا؟ بچہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کون نگرانی کرنے والا؟ گھر سے باپ بھی گیا، گھر سے ماں بھی گئی، مرد بھی گیا، عورت بھی گئی. اب بچہ آزاد، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، جس کے ساتھ چاہے گھومو، لڑکا لڑکی کوئی قید نہیں. یہ نظریہ امریکہ سے آیا، اور ہمارے مسلمانوں نے امریکہ اور یورپ پر ایمان بالغیب مسلمان لا چکے ہیں. وہ پوچھتے نہیں یہ کہاں سے آیا، اس کا کیا نفع، اس کا نقصان کیا. ہم سب یورپ پر ایمان بالغیب لا چکے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ. مسلمانوں کی اکثریت، یہ ان کی اکثریت ہے جو دیندار کہلاتے ہیں. یہاں بے دینوں کا ذکر نہیں، یہاں منافقوں کا ذکر نہیں، یہاں تہجد گزار مسلمانوں کا ذکر ہے جو امریکہ پر، یورپ پر ایمان بالغیب لا چکے ہیں. یہ ان نماز پڑھنے والوں سے خطاب ہے میرا. آسمانی وحی کی طرح قبول کر لیا ہے ہم نے امریکہ کے نظریے کو. امریکہ نے سب سے پہلے یہ سمجھایا کہ پردے کی نفرت بٹھائی، اس لیے اسلام نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ پردے کی اہمیت سمجھائی. پردہ کیا چیز ہے، پردے کا فائدہ کیا ہے، پردے کا نفع کیا ہے، اب بے پردگی کا کیا نقصان ہے، بے حیائی کا کیا نقصان. یہ مغربی ممالک بھگت رہے ہیں اور ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا. آج نہیں تو کل، آج نہیں تو 50 سال کے بعد، آج نہیں تو 100 سال کے بعد ہی صحیح وہی نتائج بھگتنے پڑیں گے جو آج مغربی ممالک، لندن، کینیڈا، جرمنی، امریکہ بھگت رہا ہے. اب پڑھو، انگریزی میں بھی مواد ہے، ہزاروں لاکھوں صفحات کا مواد ہے. پیسے کے لیے امریکہ نے یہ سمجھایا عورت کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اسے کمپنی میں کام کرنے کے لیے آزادی دو تو 4 پیسے عورت بھی لائے گی. تم ایک 50,000 کماؤ گے، عورت ایک 50,000 کمائے گی. بہت اچھا، تو دونوں مل کے کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ ہو گئے. تو ہم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی زندگی جی سکتے ہیں. ہم نمبر 1 کی زندگی جی سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کے بنگلے میں رہ سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کی کار میں ہم گھوم سکتے ہیں. بہت اچھا. اگر پردے میں رہ کر، میری اس بات پر اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام کا دل بہت بڑا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت نہ کمائے. ہاں، گھر میں بیٹھ کر اپنے ذمہ داروں کی نگرانی میں اگر وہ کمپنی چلا سکتی ہے تو الحمدللہ، آمنا و صدقنا، سر آنکھوں پر. لیکن اسلام اس کا روادار نہیں ہے کہ پیسے کے لیے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا جائے. عورت شوہر کی نہ رہے، بچوں کی نہ رہے، گھر کی نہ رہے، اور وہ اپنی عصمت اور پاک دامنی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور غیر مسلم سے ہاتھ ملائے. اگر ایسی بات ہے تو پھر اسلام پاک دامنی کو ان پیسوں کے لیے قربان کرنا نہیں چاہتا، اپنے عقیدے کا سودا کرنا نہیں چاہتا. یہ اسلام کا کھلا نقطہ نظر ہے. تم اسلام کو تنگ نظر نہ کہو. اگر عورت گھر میں بیٹھ کر کمپنی چلا سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے اور اس کے مقصد میں کوئی خلل نہیں آتا ہے، اسے جو ہے وہ نکاح سے، ازدواجی زندگی سے بیزاری پیدا نہ ہوتی ہے، اسلام کی نفرت اس کے دل میں جنم نہ لیتی ہو، تو پھر اسلام ایسی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایسی آمدنی کا استقبال کرتا ہے، اسلام اسے رسپانس کرتا ہے. لیکن ایسی آمدنی کہ جس کے لیے عقیدے کا سودا کرنا پڑے، اپنی پاک دامنی کا سودا کرنا پڑے، اپنے شوہر کی قربانی دینی پڑے، اپنے بچوں کی تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے، اسلام ایسے نظام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. انسان کی شدید ترین کمزوری وہ اس کی شہوت ہے جو عورت کی طرف رکھی گئی ہے. چاہتا ہے انسان، مرد عورت کو، اس کمزوری سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کمزوری سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اب دیکھیے کیا صورتحال ہے. اور یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ
فوش لٹریچر عام کر دیا گیا ہے. پڑھنے والا لٹریچر بھی الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, پوری قوت کے ساتھ ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور انہوں نے لگا دیا ہے. اپنی ساری صلاحیتیں, اپنے سارے خزانے جھونک دیے ہیں کہ کسی طرح اس پر لگایا جائے اور مسلمانوں کو بے حیا بنایا جائے. اور جب آدمی بے حیا بن جائے گا, عقیدے کو خرید لینا آسان ہوگا. جب تک مسلمانوں کو بے حیا نہ بنایا گیا, اس وقت تک ان کے عقیدے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی جڑیں کہاں تک گئی ہیں؟ اس کی پائپ لائن ایمان کی جڑوں تک گئی ہے. یہ سرنگ جو کھودی گئی ہے, دکھایا یہ جا رہا ہے, ویڈیو دکھایا یہ جا رہا ہے, ٹی وی, موبائل, فوش لٹریچر, ننگے اشتہارات, کتنا خوشنما, لیکن اس کے پیچھے ایک تو خاندانی نظام کی تباہی ہے, پھر اس کی جڑیں جاتے 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 ایمان تک پہنچیں گی. اس لیے کہ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے نا, تو پھر ایمان کی کوئی عظمت, کوئی قدر و قیمت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی. مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے آدمی, مذہب سے کوئی اسے انٹرسٹ باقی نہیں رہتا, دلچسپی باقی نہیں رہتی. نہ بزرگوں سے, نہ علماء سے, نہ دینی محفلوں سے, نہ قرآن سے, نہ سنت سے, نہ حضور سے, نہ صحابہ سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی. یہ کام یہ کیا گیا. اور دوسرا, یہ ٹی وی کے ذریعے, یہ فون کے ذریعے فوش تصویروں کو, ایک تو پرنٹ میڈیا اس کے ذریعے پھیلایا گیا فوش لٹریچر, اور دوسرا دکھایا بھی گیا, لکھا بھی گیا, دکھایا بھی گیا. دیکھو, اور دیکھتے دیکھتے, پڑھتے پڑھتے, سنتے سنتے ہماری ایمانی حس مردہ ہو چکی. اسی لیے اب مسلمانوں کی کوئی لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہے تو سن سن کر ہمارے کان عادی ہو گئے. ہمیں رونا نہیں آتا, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے, کیوں زمانہ ہوا سنتے سنتے. یہ ایک زمانے تک جب آدمی سے برائی سرزد ہوتی ہے, یا برائی سنتا ہے, یا برائی دیکھتا ہے, تو اس کے تعلق سے حس مردہ ہو جاتی ہے آدمی کی. لکھا بھی گیا, دکھایا بھی گیا. میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے ٹیلی کرتے چلے جائیے, منطبق کرتے چلے جائیے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اسباب نہیں ہے؟ آج ہم سن رہے ہیں کہ فلاں گھر کی لڑکی گئی, کل یہ آفت 50 سال بعد ہمارے گھروں میں آئے گی, ہمارے دہلیز تک آئے گی, ہمارے سلام ہمارے گھروں تک پہنچے گا. مرد و عورت کا بے قید اختلاط, رسموں میں, رواجوں میں, شادیوں میں, ملازمتوں میں, کمپنیوں میں آزاد, کوئی اسے عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. کوئی عیب سمجھتا ہے؟ کوئی عیب نہیں سمجھتا, حالانکہ اسلام اسے معیوب سمجھتا ہے. یعنی اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, ایسا ماحول بنایا گیا, ایسی فضا ہموار کی گئی, ایسا ماحول سازگار کیا گیا کہ یہ بے حیائی کی برائی دلوں سے نکل گئی. بے حیائی کوئی عیب نہیں رہا. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ والدین کی نگرانی. والدین, جیسے میں نے کہا, مرد بھی گیا, عورت بھی گئی گھر سے, اب بچوں کی نگرانی کون کرے گا؟ بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کب سو رہا ہے رات میں, فجر کی نماز کو اٹھ رہا بھی ہے یا نہیں اٹھ رہا. باپ بھی ٹی وی دیکھ رہا, باپ کے بازو بیٹھ کے بچہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس کے بازو بیٹھ کے اس کی بیوی دیکھ رہی ہے, ماں, دادی, دادا, پورا گھرانہ مل کر کے جب ٹی وی دیکھے گا, ٹی وی کی عظمت آئے گی یا ٹی وی کی برائی دل سے نکل جائے گی؟ بتائیے. اور مخلوط تعلیم نے, تعلیم کی اسلام مخالفت نہیں کرتا, میں نے گزشتہ جمعہ بھی اشارہ دیا ہے, لیکن اسلام اس بات کی جو ہے وہ پرزور دعوت دیتا ہے کہ وہ پورے پردے کا لحاظ رکھ کر اس کا کیا نظام بن سکتا ہے اس پر غور کیا جائے. آج کے اسکول کا جو ماحول ہے, کالجز کا جو ماحول ہے, اب میں بولوں گا تو آپ کو کتنا عجیب لگ رہا نا؟ عجیب نہیں لگ رہا؟ اسکول, کالج, یہ میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, ڈی ایڈ, بی ایڈ, پالی ٹیکنک, آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ اگر میں کہوں کہ کالج کو بھیجنا حرام ہے, آپ کو عجیب نہیں لگے گا؟ اگر میں کہوں گا اسکول کو لڑکیوں کو بھیجنا حرام ہے, آپ کو عجیب نہیں لگے گا؟ عجیب نہیں لگنا چاہیے آپ کو.
یہی امریکہ کا جادو ہے، یہی مغربی ممالک کا جادو ہے۔ تم ایک ایسا نظام سوچو۔ اب تو ہمارے علماء اسلامی مدارس جو لڑکیوں کے مدارس ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کر رہے۔ اسکول تو اسکول، ایسے لڑکیوں کے مدارس جس میں صرف لڑکیاں رہتی ہیں، ہمارے علماء اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد آؤ، غروب ہونے سے پہلے جاؤ، اور ادھر ادھر کے محلے کی لڑکیاں نہیں، اپنے محلے میں اپنا مدرسہ، اس محلے میں ان کا مدرسہ، اس محلے میں ان کا مدرسہ، دوسرے محلے کی لڑکی کو ہمارے محلے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، یہ علماء دیوبند کا صاف کھلا ہوا نظریہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس میں کسی کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتے۔ امریکہ نے تعلیم کے عنوان پر، آمدنی کے عنوان پر جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، علماء وہ 70 پردوں سے اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں اور آگاہ کیا۔ نہ سننے پر مجھے یاد آتا ہے مولانا علی میلیاں صاحب کی سلام ہو ان کی اس فراست ایمانی پر، امریکہ میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا، 40 سال پہلے انہوں نے بیان دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مسلمانوں اگر تم یہاں کمانے کے لیے آئے ہو تو تم اپنے ملک جاؤ، اگر تم یہاں دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارا عقیدہ محفوظ ہے، تمہارے بچے اور بیوی یہاں محفوظ ہے، اور تم اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اگر دوسروں کو دین کی طرف لانے کی اپنے اندر اسپرٹ رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تو تم یہاں رہو، تمہارا رہنا مبارک ہے، 1000 بار مبارک ہے۔ اگر تم نے پیسوں کے لیے یہاں رہ کر اپنے عقیدے کا سودا کیا، اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالا، ان کے اندر عیسائیت آئی، یہودیوں کے نظریات آئے اور ان کے اندر بے حیائی آئی، تو تمہاری آمدنی نامبارک ہے، تم اپنے ملکوں میں جاؤ، تم ذرا سادہ سیدھا زندگی گزار لو، لیکن اس آخرت کے ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا سودا نہ کرو۔ سلام علی میاں کی اس فراست ایمانی پر آج دیکھ رہے ہیں جو وہاں دین کے کام میں نہیں لگے ان کے بچے مرتد ہو گئے، ان کے بچے عیسائیوں سے شادی کر لی، یہودیوں سے شادی، شیعہ سے شادی، کمیونسٹ لا عقیدہ لا مذہب لوگوں سے شادی کر لی، کوئی خاندان نہیں، کوئی چچا نہیں، کوئی تایا نہیں، وہ ہندوستان کو آنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بے حیائی کی وہ جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے نا، ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوئی، اس آزادی کی وجہ سے عورتیں امریکہ میں نکاح کرنے تیار نہیں، وہ کہتی نکاح کر کے ہم ایک مرد کے تابع رہنا نہیں چاہتے، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خاندانی زندگی سے بیزار ہو گئے، شوہر والی زندگی سے بیزار ہو گئے، ازدواجی ذمہ داریوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہ آزادی میں خلل انداز ہوگا تو انہوں نے حاملہ ہونے سے انکار کیا، بچوں کو ضائع کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو بچے پیدا بھی ہو جاتے ان کو مار دیا، گلا گھونٹ دیا، پانی میں ڈبو کر مار دیا، بچہ کا سب پکڑ کر دیوار کو مار کر تباہ کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ہمارے بنگلور میں تو ایسا نہیں ہوتا، اب نہیں ہو رہا ہے، 50 سال بعد یقیناً ہوگا۔ یہ میری پیشن گئی، لکھ کر مسجد کے دروازے پہ سونے کے حروف سے لکھ دو، ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ جرمنی نے یہی کہا تھا، اب نہیں ہوا، اب نہیں ہو رہا ہے، ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، 200 سال بعد وہ نتائج آئے۔ امراض خبیثہ کی کثرت، یہ بھی نسوان عام ہوئی، اس کا نقصان بتا رہا ہوں، اور لڑکی ماں بننے تیار نہیں، ماں کی فطرت کو مسخ کر دیا گیا، وقت سے پہلے لڑکے بڑے ہونے لگے، محرم رشتہ داروں سے تک جنسی تعلقات قائم کرنا کو کوئی باک نہیں محسوس کرتے۔ اس کا سب سے بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ سب سے پہلے تعلیم و تربیت کے نظام کو اجاگر کیا جائے۔ تعلیم سے مراد میرے اخلاق کی تعلیم، میڈیکل تعلیم نہیں، انجینئرنگ کی تعلیم نہیں، یہاں تعلیم سے مراد دینی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، گھریلو ذمہ داریاں، گھر جو بنانے کا سنوارنے کا سلیقہ، بچوں کی تربیت کی تعلیم، اس کا سلیقہ، شوہر کی خدمت کا سلیقہ، آنے والے مہمانوں کے استقبال و اکرام کا سلیقہ،
خدمت کی ترغیب ان کے مزاج میں راسخ کر دیا جائے، اور پوری امت کو یہ سمجھایا جائے کہ بے حیائی عیب ہے، زنا عیب ہے، بے پردگی عیب ہے، نعرہ لگایا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بھی کیا جائے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بھی کیا جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کیا جائے، اشتہارات کے ذریعے سے بھی کیا جائے، چیخا جائے، چلایا جائے، باپ بھی چیخے، ماں بھی چیخے، ذمہ دار بھی آواز لگاتے رہے، پوری جمعہ میں چاروں طرف بھی آواز گونجتی رہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو اس وقت ہمارا معاشرہ محفوظ ہے کسی حد تک، وہ اسی نعروں کا نتیجہ ہے، اسی بیانات کا نتیجہ ہے، اسی آواز لگانے کا نتیجہ ہے، اسی نیک لوگوں کے جو ہے وہ تمہارے تک یہ اصلاح کی کوششوں کا ادنا نتیجہ ہے۔ اور جتنے اسباب فوش اس پہ روک تھام لگائی جائے، اور جو مجرم ہے اس کو میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ دیا تھا، اور وہ میرے اپنی رائے نہیں تھی، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ محلے کی سطح پر ایک ذمہ داروں کی جماعت بنائی جائے کہ چاروں طرف پہرا بٹھا دیا جائے۔ یہ تو قانون کی طاقت ہے، وہ تو حکومت کی طاقت ہے، لیکن حکومت اس وقت بے حیائی کو عیب سمجھنے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا بھی سمجھے کہ مسلمان تیار نہیں ہے، غیر مسلم حکومتوں سے یہ امید لگائے کہ وہ اسلامی قانون کا پاس و لحاظ کریں گے، یہ تو دیوانگی ہے، یہ خیال استو محال استو جنوں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اب آئیے چند اسلام کے مختصر میں کہہ کر کے بات ختم کروں کہ اسلام کہاں کہاں تک یہ کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے اپنے اندر حیا پیدا کرو، اس کے بعد اس کے سب سے پہلے اس کی جو سب سے ادنا تدبیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نظر کی حفاظت کی جائے، مرد بھی کرے عورت بھی کرے، عورتوں کو دیکھنے کا موقع نہ دیا جائے، مرد نہ دیکھے اور عورت بھی مرد کو دیکھنے کا موقع نہ دے۔ اب کھلم کھلا نمائش ہو رہی ہے، اب کھلم کھلا ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں، اس پر روک لگائی جائے، ورنہ جذبات میں ایسا ہے جیسے پیٹرول لگا کر آگ لگاتے ہیں نا، ایسا آگ لگ جائے گی، اور جب آگ بھی خود لگاتے ہو اور رونا خود روتے ہو، آگ خود لگا رہے ہو کہ گھر جل گیا، گھر جلایا کس نے؟ ہم نے ہی جلایا ہے گھر کو، پھر روتے کیوں ہو؟ اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ ایک لباس کا فتنہ ہے کہ عورت کو یورپ نے ننگی کر دیا، عورت نے، امریکہ نے، یورپ نے عورت کو ننگی کر دیا، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ننگا ہونا تو ایک فطرت کا تقاضا ہے، یہ لباس تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، زائد چیز ہے۔ سب سے پہلے سر کھولا، بازو کھولے، اس کے بعد پورا ہی ننگا کر دیا، مرد بھی ننگے عورت بھی ننگی۔ بتائیے، حدیث پاک میں آتا ہے رب کاسیات عاریات کہ قیامت کے قریب بعض کپڑا پہننے والی ایسی عورتیں ہوں گی کہ کپڑا پہنی تو ہوں گی، پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اندر سے پورا بدن نظر آ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء حضور کی سالی ہیں، حضور کے پاس آئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، باریک لباس پہنی تو حضور نے فرمایا ہٹاؤ اس لباس کو، نکالو اس لباس کو، عورت کے لیے جائز نہیں کہ باریک لباس پہنے، ایسا لباس تو مرد کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اندر کا لباس بدن نظر آ رہا ہو، اتنا باریک لباس پہننا تو مرد کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، عورت کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پورا سر سے لے کر پیر تک اس کے بدن کا کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے عورت کا پورا بدن سطر ہے، صرف ضرورت کے موقع پر چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اتنے دونوں یہ ہتھیلیاں کھلے رکھنے کی اجازت ہے، پورے کا پورا بدن پردہ ہے۔ عورت چھپانے کی چیز ہے، سونے کو چھپاتے ہو، سونے سے زیادہ عورت کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ اور عورت بن سور کر زیور لباس بھی ایسا کہ یہ حصہ کھلا ہوا ہے، کمر کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے اور سر کھلا ہوا ہے، آگے پیچھے کا حصہ کھلا ہوا ہے، اور زیور لاد کر کے لوگوں کو نمائش کر رہی ہے شادیوں میں، رسم و رواج میں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے کہ ہمارے مرد دیکھ کر خاموش نہیں رہ جاتے؟ اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے، اس کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ جو ہمارے معاشرے میں شریف لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن جو لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر، شعوری غیر شعوری طور پر اس کی طرف جا رہے ہیں،
اس کی طرف جا رہے مغرب کی طرف، ان کو کہہ رہا ہوں اس کے بڑے سنگین اور خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس کی طرف بالوں کی نمائش اور زبان کا فتنہ کہ ایک مرد کو یہ موقع دیا جائے کہ بات کرے، جب چچا زاد بھائی اسلام کہاں تک کہتا ہے، ایک بھائی ایک جو ہے وہ چچا کا لڑکا آ رہا ہے، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اس سے لڑکی کا نکاح جائز ہے، یہ بھائی ہے لیکن ایسا بھائی نہیں ہے کہ اس سے نظر ملائی جائے، اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کے ساتھ باتیں کی جائے، اس کے ساتھ مسافہ کیا جائے۔ ہم اس کو بھائی سمجھتے ہیں اور شریف گھرانوں میں واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جس گھرانے نے بھی پردے کے نظام کی مخالفت کی اور اس میں کوتاہی کی اور اس میں ذرہ برابر ترمیم کرنے کی کوشش کی تو ان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑے، خطرناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ زبان کا فتنہ ہے کہ کوئی محرم، کوئی جو ہے وہ نامحرم کسی عورت سے، اجنبی عورت سے بات نہ کرے، اور بلکہ قرآن میں ہے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے پردے کے پیچھے سے بقدر ضرورت بات کرے، اور بات کیسی کرے؟ قرآن کہتا ہے فلا تخزان بالقول، ترش لہجے میں کرے، میٹھے لہجے میں نہیں، رس بھرے لہجے میں نہیں، سختی کے ساتھ، درستی کے ساتھ، اور لہجے میں کڑواہٹ لا کر کے، کڑواہٹ لا کر کے، مصنوعی کڑواہٹ لا کر کے مرد سے گفتگو کرے تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو۔ اور پھر جو ہے اس کی لمبی فہرست ہے کہ لوگ اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہوئے زبانی لذت لیتے ہیں، فلاں جگہ ایسا واقعہ ہو گیا، فلاں گھرانے میں ایسا واقعہ پیش آ گیا، اس میں بھی لذت ملتی ہے، اس سے ہی بنا کیا گیا۔ اب وہ حیران ہوگی کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے، مردوں کو یہ حکم ہے کہ سبحان اللہ کہو زور سے تاکہ امام متنبہ ہو جائے اور اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن اگر عورتیں پیچھے ہوں جیسے حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، حضور نے فرمایا عورتوں کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں، وہ آہستہ سے دستک دے گی، دستک دے گی تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کس کے ہاتھوں کی آواز ہے۔ اسلام عورت کے آواز تک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت کا ایسا بلند مقام ہے، عورت پر ننگی ہو جائے اسلام کا کیا قصور ہے؟ آواز تک کی اسلام، تکبیر تشریق پڑھنے کی عورتوں کو بھی حکم ہے پڑھنے کا، لیکن کا آہستہ، زور سے نہیں، میرا نام بھی آہستہ لینا پڑے گا، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، آہستہ ہی لینا پڑے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم جا رہی ہو، پورا بدن جھکا ہوا ہے، آہستہ چلو، چلنے کی وجہ سے تمہاری اگر یہ اندر کی زیور کی آواز آ گئی، اسلام اسے بھی ناجائز کہتا ہے، اور بچنے والے زیور پہننے سے اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر کوئی عورت عطر لگاتی ہے، عطر لگا کر مجمع میں جاتی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں، حضور نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ بدکار عورت ہے، یعنی یہ بدکار عورتوں کی عادت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی، یہ مطلب ہے۔ بلکہ حضور نے یہ اعلان کیا تھا اپنے نبوت کے دور میں کہ اگر کسی عورت کو کل، غور کرو، کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنی ہے تو رات کو عطر نہ لگایا کرو۔ کتنا اہتمام تھا امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں بھی جائے وہ برہنہ ہونے کی اجازت نہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے ساتھ رہتے، حیا کرو۔ اللہ کہاں گیا؟ اللہ زیادہ حیا کا مستحق ہے، اور فرمایا ملعون ہے وہ، لعنت ہو اللہ کی اس پر جو اپنے بھائی کی شرمگاہ دیکھ کر اسے شرم نہ آئے۔ حضور نے ہم نہیں دیکھ رہے، ہم ایسا تو نہیں دیکھتے، کیا موبائل میں نہیں دیکھ رہے، کیا ٹی وی میں نہیں دیکھتے؟ پورا بدن سطر ہے عورت کا، لمبی تفصیلات ہیں، اب کہاں کہاں تک اس کو بیان کیا جائے۔ میں نے اشارہ دیا کہ جو اسلام جو ہے وہ کہاں کہاں تک بات کرنے کی جو ہے یہ اس کے چاروں طرف باریک باریک سوراخوں کو بند کرنے کا اہتمام۔ ایک مرتبہ حضور نے کسی نے حضور سے پوچھا، حضور اچھا ٹھیک ہے پردے کے احکامات آپ بیان کرتے ہیں لیکن دیور تو ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے، دیور اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اس میں کوئی تخفیف ہے؟ حضور نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا فرائت الحم ہوا، حضور نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، موت
وہ 24 گھنٹے گھر میں رہنے کی وجہ سے اس سے پردہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. عورتوں سے حضور بیعت کرتے تھے, زبانی بیعت کرتے تھے. یہ جاہل پیروں نے چلایا ہے, معرفت کا پیالہ پلاتے ہیں, پیر قدم بوسی ہو رہی ہے, ہاتھ بوسی ہو رہی ہے. یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت فرماتے تھے, لیکن زبانی بیعت فرماتے تھے, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تھے. عورتوں سے حضور مسافہ نہیں فرماتے تھے. یہ بہت لمبی فہرست میں بہت پہلے سے عرض کرتے آ رہا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی, حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت عمر حج کو تشریف لے گئے. ایک آدمی, عورتیں طواف کر رہی تھی ایک طرف سے, ایک آدمی اچانک گھس گیا عورتوں کے مجمع میں. حضرت نے پکڑ کر کے باہر لایا, ادھر لاؤ, اور اسے کوڑے لگایا سب کے سامنے. عقل نہیں ہے, عورتوں کے مجمع میں گھس کے طواف کرتے, اتنی جگہ ہے, اطراف سے نہیں کر سکتے. حج کے موقع پر اتنا اہتمام کیا حضرت عمر نے. سلام ہو حضرت عمر کی فہم و فراست پر. کوڑے لگائے, کوڑے. جمعہ میں آنے کو منع کیا, جمعہ فرض نہیں عورتوں پر, عیدین کی نماز فرض نہیں, جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا. یہ سب مقدس عبادتیں ہیں. قبر کی زیارت اگر کبھی کبھی جائے تو یہ ایک عبادت ہے, اپنے بھائی کو نفع پہنچانا ہے, لیکن بہت زیادہ جانے والی عورتوں کو منع کیا گیا. کیا قبروں کی زیارت نہ کیا کرو. بولو, قبر کے پاس جا کر کیا بے حیائی ہوگی, نماز جنازہ میں کیا بے حیائی ہوگی, حج کے موقع پر کیا بے حیائی ہوگی. لیکن دور دور تک کے اسباب تک اسلام نے قدغن لگایا ہے اور روک تھام کی کوشش کی ہے. قصور ہمارا ہے, ہم نے آگ لگائی ہے گھر کو, اور پوچھتے ہیں آگ کس نے لگائی. آگ ہم نے ہی لگائی ہے. پوچھتے ہیں آگ کس نے لگائی. آگ ہم سب نے مل کر لگائی ہے. میں آپ پر نہیں بولوں گا, اب مجھ پر نہ بولیے, ہم سب نے مل کر آگ لگائی ہے, اور آگ کو بجھانا ہمارے ہی بس میں ہے. اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ اس آگ کو بجھانا ہے, بے حیائی کی آگ پر روک لگانا ہے, اسے قدغن لگانا ہے, ان دروازوں کو بند کرنا ہے, ان سوراخوں کو بند کرنا ہے, تو انشاءاللہ یہ جلد قابو میں آئے گا. ورنہ جب مسئلہ ہاتھ سے نکل جائے گا بہت خطرناک بات ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.